بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانا پکاتے ہوئے صبیحہ کے آنسو نے اتنا پریشان کیا کہ عجیب سے احساسات میں گھڑی میں کمرے میں چلی آئی۔ ہنڈیا میں بھی مجھے اس کے آنسو تیرتے نظر آ رہے تھے۔ بیڈ پر بیٹھ کر میں نے کمبل لپیٹا اور ممتاز مفتی کی کتاب ان کہی کھول لی۔ مقصد صرف ان آنسو سے پیچھا چھڑانا تھا، لیکن یہ کوشش بھی زیادہ دیر کامیاب نہ ہو سکی۔ وہ بھیگی بھیگی آنکھیں کتاب کے صفحے پر بھی ابھر آئی اور سارے الفاظ ادھر ادھر بھاگ گئے۔ کتاب ہاتھ سے کھسک کر نیچے جا پڑی اور ذہن ان آنسو میں ڈوبتا چلا گیا۔ سردی کا احساس ہوا۔ میں نے کمبل سر تک تان لیا اور کتاب تکیے کے نیچے رکھ دی۔ دن بھر کی تھکن دماغ پر بری طرح حاوی ہوئی۔ ایسے میں نیند کی دیوی فوراً مہربان ہو جایا کرتی، کیونکہ سارا دن بچوں کے ساتھ مصروفیت اس قدر تھکا دیتی۔ مجھے اسکول میں پڑھاتے چند ہی دن ہوئے تھے۔ وہی گورنمنٹ اسکول کے عام مسائل، کلاسز زیادہ اور سٹاف کی کمی کے باعث ایک وقت میں دو تین کلاسز کو سنبھالنا ایک مشکل اور صبر آزما کام تھا۔ 8 اکتوبر کے سانحے نے ہمارا ڈھا کر رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی تھی، لیکن ان تمام مسائل کے باوجود اس اسکول کا معیار تعلیم بے حد اچھا تھا۔ وجہ ان تھنک محنت تھی، جو شدید قسم کی تھکن کے دوچار کر دیتی تھی۔ تھک کر بستر پر لیٹتے ہی نیند کی وادی میں اتر جاتی، لیکن آج نیند کی جگہ بھی ان آنسو نے لے لی تھی۔ چند لمحے بے چینی سے کروٹیں بدلنے کے بعد میں باہر کھلی فضا میں نکل آئی۔ ساری وادی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ستاروں کے ساتھ تنہا سفر کرتی رات بھی اپنے اندر اداسیاں سمیٹے ہوئے تھی۔ ذہن ایک بار پھر دن کے اس واقعے کی طرف جا نکلا اور اعصاب شکن لمحوں نے مجھے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا، کوئی ایک واقعہ آپ کو تمام تر حسیات کے ساتھ اپنی طرف متوجہ کر لیتا، پھر آپ اس لمحے میں مقید ہو کر رہ جاتے۔ تیسرے پیریڈ کا آغاز ہوا تو سورج نے بھی پہاڑوں کے پیچھے سے طلوع ہو کر اپنی شکل دکھائی۔ جاتی ہوئی سردیوں کی نرم سی دھوپ خوشگوار حرارت لیے ہوئے تھی۔ جماعت ثوم کی طالبات کو لکھنے کا کام دے کر میں نے ان کی ہوم ورک کاپیاں اٹھا لی۔ ابھی 3-4 کاپیاں ہی چیک کی تھی جب سسکیوں کی آواز بے حد قریب سے آئی۔ وقت کم تھا اور مقابلہ سخت والا خال تھا۔ بے تحاشا مصروفیت میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان سسکیوں کے تعاقب میں دیکھا۔ کرسی کے عین پیچھے صبیحہ بے تحاشا رو رہی تھی، ہر دم ہنستا مسکراتا سرخ و سفید چہرہ آنسو سے بھرا تھا۔ دکھ اور خوف کی پرچھائیاں واضح دکھائی دے رہی تھی۔ کیا ہوا؟ جواب تو دو۔ کاپیاں میز پر رکھ کر میں پیچھے مڑی اور اس کا چہرہ اوپر کرنا چاہا، جو اس نے گھٹنوں میں چھپا کر مزید تیزی سے رونا شروع کر دیا۔ رونے کی وجہ جاننے کی ہر ممکن کوشش کرنے کے بعد ناکام ہو کر میں نے دوبارہ کاپیاں اٹھا لی۔ اس بے وقت کی راگنی نے مجھے شدید کوفت میں مبتلا کر دیا۔ جی چاہا کہ ایک کرارا سا تھپڑ جڑ دوں۔ سر کرسی کی پشت سے ٹکا کر اشتعال کی اس لہر کو اپنے اندر جذب کیا اور پیاس سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پھر اس کے رونے کی وجہ پوچھی۔ جب چپ ہونا تو دور، اس نے سر بھی اوپر نہ اٹھایا۔ اچانک خیال آنے پر میں نے ساتھ بیٹھی بچی سے پوچھا، اس کی کتاب گم ہو گئی ہے، اس لیے رو رہی ہے؟ ہر طرف ڈھونڈ لی، نہیں ملی۔ وجہ جان کر مجھے اطمینان کا احساس ہوا تو میں بھی مطمئن ہو کر اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کون سی کتاب تھی؟ اردو کی کتاب۔ اوہو، یہ کوئی رونے والی بات ہے؟ میرے پاس اردو کی کتاب ہے، یہ لے لو اور چپ ہو جاؤ۔ لیکن آنسو شدید تیزی سے بہنے لگے۔ میں نے حیران سا ہو کر پوچھا، صبیحہ کو دیکھا؟ رونا ہر مسئلے کا
حل نہیں ہوتا۔ کتاب تھی، کوئی انسان نہیں جو کھو جائے تو دوبارہ نہیں ملتے۔ یہ جملہ بے اختیار میری زبان سے پھسلا تھا، جس پر بعد میں افسوس بھی ہوا۔ چلو میں آپ کو نئی کتاب لے دوں گی، بس اب خاموش مس یہ کہہ کر اپنی والی کتاب لوں گی۔ اب میں اپنی والی کتاب کہاں سے لاؤں؟ لیکن آنسو کی شدت سے اس کے منہ سے ایک لفظ تک نہ نکلا۔ کام ختم کر کے میں نے کاپیاں بچوں کو تھمائی تو میز کے اوپر ایک کتاب رکھی نظر آئی۔ ایک کتاب تو یہ ہے، یہ رکھی ہے، یہ تو نہیں۔ یہ سنتے ہی اس نے جھٹکے سے سر اوپر اٹھایا اور تیر کی طرح لپکی۔ چوتھے پیریڈ کی گھنٹی بجی تو سارے بچے بیگ اٹھائے باہر گئے، جبکہ وہ ارد گرد سے بے خبر تیزی سے کتاب کے صفحے پلٹ رہی تھی۔ چہرے پر شدید الجھن کے آثار تھے۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ رک گئی اور چہرے پر سکون پھیل گیا۔ ہونٹوں پہ پھیلنے والی مسکراہٹ بڑی دل فریب تھی۔ وہ کتاب کے صفحے پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ میں نے یہ منظر نہایت دلچسپی سے دیکھا اور بے اختیار ہی ہاتھ بڑھا کر کتاب لے لی۔ صفحوں کے بیچوں بیچ ایک آدمی کی تصویر تھی جس کی عمر 40 کے لگ بھگ تھی۔ یہ میرے ابو ہیں۔ یہ کراچی کی تصویر ہے جب وہ وہاں کام کرتے تھے۔ بے پناہ پیار اس کے لہجے میں سمٹ آیا تھا۔ میرے ابو چھٹی پر گھر آئے تھے اور پھر زلزلہ آیا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب میں ان کی تصویر اپنے پاس رکھتی ہوں۔ اوہ میرے خدا، تو وہ کتاب کے لیے نہیں، تصویر کے لیے رو رہی تھی۔ اس نے کتاب میرے ہاتھ سے کسی قیمتی متاع کی طرح سینے پر لگائی اور باہر نکل گئی۔ کیا بے جان تصویریں انسانوں کا نعم البدل ہوتی ہیں؟ میرا دل دکھ کی گہرائیوں میں ڈوبتا چلا گیا اور اب صبیحہ کے آنسو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کو